عزیزوں بس کربلا تک بات خود پہنچ گئی، اور ہر فضیلت کا آغاز ذکر علی سے ہے، ہر مصیبت کا انجام اور اختتام ذکر حسین پر ہے۔ یہیں سے بات آگے بڑھاؤں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ حضرت حر کے مصائب کو پڑھتے ہوئے جملہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی نے کوئی تم سے زیادتی کر لی ہے اور اس نے آ کر کہا مجھے معاف کر دینا، آپ کا دل بڑا تھا، آپ نے معاف کر دیا، آپ فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ رب نے معاف کیا۔ یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ ہماری یہ وسعت نہیں، ہم نہیں جانتے رب نے معاف کیا نہیں کیا، لیکن فقط یہ اقتدار حسین ابن علی ہے کہ حسین کہے کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا، یہ فقط حسین کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا علی من توبۃ، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ اور اس کے بعد بہرحال واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کہا مولا میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، اور حر کا بیٹا جب چلا، اس کا نام علی ہے۔ وہ جیسے ہی مقتل میں زمین پر گرا تو حر کہتا ہے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے گھوڑے کو سنبھال کر اپنے بیٹے کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی، مولا مجھ سے پہلے میرے بچے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ کہا نہیں حر، کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ اکیلے کسی جوان کی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی میت کو اکیلے اٹھائے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا اے حر کے جوان کو اٹھانے والے مولا، جب علی اکبر نے صدا دی، حسین کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے، پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے، ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فارسی زبان کے شعراء نے یہاں پر کچھ ایسے درد بھرے اشعار لکھے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں حسین اس وقت جان دے دیتے اگر زینب کی آواز نہ آتی خیمے سے، اگر زینب کی آواز نہ آتی تو حسین اکبر کے لاشے پر جان دے رہتے۔ حسین جھکے اور جھکے، فقط اس لاشے پر حسین نے وہ کام کیا ہے، کسی اور شہید کے ساتھ ایسا اہتمام نہیں جو ہم شکل پیمبر کے اس لاشے پر اہتمام ہے۔ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار آہستہ آہستہ اکبر کے رخسار پر رکھا۔ شاید حسین اس وسیلے سے چاہتے تھے اپنے نانا رسول اللہ کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دوں اور کہا اے دنیا بعدک الوفا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔ اب حسین اٹھتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے حسین مر گئے، لیکن در خیمہ سے زینب کی آواز آئی بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکے۔ آخری ایک مصیبت کا بیان سن لیجئے، 3 فقرے کہے امام حسین علیہ السلام نے، فرمایا علی الدنیا بعدک الوفا، اے بیٹا وہ دنیا کے جس میں تو نہ ہونا وہ حسین کی نگاہ میں بس۔ پھر فرمایا اے عمر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے، جیسے تو نے میرے علی اکبر کو مارا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لقد استرحت من ہم الدنیا وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، اے بیٹا اکبر تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، باپ کو بالکل تنہا اور غربت میں اکیلا چھوڑ گیا، بس اب حسین علی اکبر کو ایک منزل ہے۔ دیکھو وہ کہ جو دشمنوں کے لیے جس کے چہرے کو دیکھنا سخت ہو، سن رکھا ہے نا کہ جب راہ کوفہ اور شام سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، ایک بستی ایسی آئی کہ جہاں پر عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ شہزادی ام لیلہ نے تڑپ کر فرمایا کہ اس کی ماں کو بددعائیں کیوں دیتی ہو؟ کہنے بددعا نہیں تو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو؟
آخری منزل ہے. بس عزیزوں اب حسین علی اکبر کی لاش کو کیسے لے کر آئے, اللہ جانے کیسے یہ مسائل میری زبان پر آ گئے. بس آخری فکرہ کہتا ہوں, دیکھو اس شہزادے کا مقام بھی الگ ہے, ہر شہید الگ دفن ہے, لیکن علی اکبر حسین کی زری میں ساتھ میں ہے, حسین کی پائیتی سیدھی جانب ہے. علی اکبر کی زیارت بھی مختلف ہے, خاص الخاص زیارت ہے. جب حسین اکبر کے لاشے کو لے کر چلے, میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملوں کو سنا ہے, شہزادی ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف گرتی تھی, کبھی اٹھ کر دوسری طرف گرتی تھی. سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اکبر کے لاشے پر گرا دیا. جب کس کی نظر مولا سجاد سے پوچھا تھا اس غم کے موقع پر آپ کی خوبی کی چادر سرخ کیوں تھی, کوئی سفید چادر نہ مل رہی. سجاد نے ہاتھوں ایک بار پھر اکبر کے میرے گلے کو زخمی کر دیا. ارے چادر تو سفید تھی لیکن اکبر کے خون سے زینب کی چادر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين. عجب روحانی کیفیت آری ہو گئی مجلس میں, آپ کے خلوص کا صدقہ ہے, اس گریے کا صدقہ ہے. مقام علی اکبر یاد نہ کرو. سلام کو پڑھتے پڑھتے علامہ لقن صاحب کا فکرہ میرے ذہن میں آیا کہ ہر شہید نے گرتے ہوئے بہرحال کسی نہ کسی کیفیت میں کہا یا مولا ادرکنی, اے مولا مدد کرائیے, اے مولا تشریف لائیے. علی اکبر نے فقط کہا ہے علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام. علامہ لقن کہتے شاید علی اکبر کہنا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے, بابا زحمت نہ کرنا, بس میرا آخری سلام. لیکن حسین اٹھتے تھے, گرتے تھے, کہتے تھے علی اکبر آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے دور سے شہزادے نے سلام کیا تھا, ہم بھی اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے ایک سلام مجلس کی قبولیت کے لیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین